مرزا اسد اللہ خان غالب کی ایک مشہور زمانہ غزل پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے۔ اس غزل کو ہم پہلے بھی اس چینل پہ پیش کر چکے ہیں، لیکن چونکہ پہلے ہم بغیر تشریح کے پیش کیا کرتے تھے، تو اب چونکہ لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں کہ غزلوں کی تشریح بھی کی جائے مختصراً، تو اس غزل کو دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کوشش کریں گے کہ اس کی مختصر تشریح بھی کریں اور کچھ الفاظ معنی جو مشکل ہیں ان سے بھی آپ کو آگاہ کریں۔ تو مشکل الفاظ معنی اور تشریح کے ساتھ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اس میں جو مشکل لفظ ویسے ایز سچ کوئی نہیں ہے، لیکن انداز گفتگو کہتے ہیں بات چیت کے طریقے کو۔ تو غالب اصل میں اس پورے شعر میں اپنے محبوب کے بات چیت کرنے کا جو طریقہ ہے ان کے ساتھ، اس کے حوالے سے یہ غزل کا مطلع ہے کہ بھئی تم سے جو بھی بات کریں اس کی مخالفت کرنا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے بجائے تم ہماری حقیقت کے بارے میں ہم سے بیان کر لے تو کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تو ہے کیا جو یہ بات مجھ سے کر رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ کسی شخص کی مخالفت میں کوئی دلیل پیش کی جائے، اس کو دلیل کو ایک طرف رکھ کر اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی تم ہوتے کون ہو مجھے یہ مشورہ دینے والے۔ تو غالب اس انداز کا شکوہ کر رہے ہیں اپنے محبوب سے کہ تم ہی کہو، تم ہی بتا دو کہ بھئی یہ گفتگو کا کون سا طریقہ ہے۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اور نہ شعلے میں یہ کرشمہ نہ برق میں یہ ادا۔ شعلے آپ جانتے ہیں آگ کے شعلوں کو کہتے ہیں، کرشمہ میریکل کو کہتے ہیں، اور برق بجلی کو کہتے ہیں۔ نہ شعلے میں یہ کرشمہ، نہ تو شعلے میں یہ کرشمہ چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی آگ میں بھی یہ کرشمہ نہیں ہے، اور برق یعنی بجلی میں بھی یہ ادا نہیں ہے۔ کوئی بتاؤ کہ وہ شوخ تند خو کیا ہے۔ شوخ آپ جانتے ہیں خوبصورت، شوخ و چنچل، اور تند خو یعنی کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں سخت زبان والا، سخت لہجے والا، سخت مزاج والا۔ تو غالب اپنے محبوب کی جو سخت مزاجی ہے اس کو بھی شوخی کے پیرائے میں لپیٹ کر خوبی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کی مثال کے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو شعلے میں یعنی آگ میں بھی یہ کرشمہ نہیں ہے جو میرے محبوب کا ہے، اور نہ ہی بجلی میں یہ ادا ہے جو میرے محبوب کی ہے۔ تو کوئی بتائے مجھے کہ وہ محبوب میرا آخر ہے کیا۔ نہ شعلے میں یہ کرشمہ نہ برق میں یہ ادا، کوئی بتاؤ کہ وہ شوخ تند خو کیا ہے۔ اور اگلا شعر ہے کہ یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے۔ ہم سخن بات چیت کرنے والا، گفتگو مخاطب ہونے والا، یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے، وگرنہ خوف بدآموزی ہے عدو کیا ہے۔ خوف بدآموزی ہے اردو سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بد تو آپ جانتے ہیں بری کو کہتے ہیں، آموزی کہتے ہیں کہ کسی کی طرح سے ہو جانا، عدو دشمن یعنی کہ دشمنوں کی زبان بولنے لگ جانا یا دشمنوں کی عادتیں اپنا لینا۔ عدو یعنی یہاں پہ رقیب سے مراد بھی کہی جا سکتی ہے۔ تو غالب یہ پہلے مصرعے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ رشک تو ہوتا ہے کہ وہ تم سے بات کر رہا ہے، ہمارا رقیب جو ہے نا وہ تم سے مخاطب ہے، مگر ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ اس سے تمہیں بری عادتیں نہ ٹرانسفر ہو جائیں، اس کی جو مزاج کی چیزیں ہیں وہ تمہارے اندر نہ آ جائیں، اس لیے یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے۔ رشک بھی ہے اس بات میں، وگرنہ خوف بدآموزی عدو کیا ہے، اور چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرا۔ یہ غالب کا یہ جو شعر ہے اس غزل میں، ویسے تو سب کو ہی پسند ہے لیکن مجھے بہت زیادہ یہ شعر پسند ہے۔ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہمارے جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس کے الفاظ بتا دوں۔ پیراہن لباس کو کہتے ہیں، لہو آپ جانتے ہیں یہ خون کو کہتے ہیں، چپکنا اسٹک ہو جانا، اور ہمارے جیب، یہاں بہت سی جگہوں پہ لوگ ہماری جیب پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ قدیمی نسخوں میں کہیں بھی ہمارے جیب کے علاوہ ہماری جیب کہیں نہیں آیا ہے، کیونکہ ہمارے کا لفظ ایک تو جیب اصل میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جیب
کہتے ہیں گریبان کو، اور مذکر کا گریبان یعنی مرد کا جو گریبان ہے اس کو جیب کہتے ہیں۔ تو ہمارے جیب کیونکہ مذکر ہے تو اس لیے ہمارے آ رہا ہے، ورنہ ہماری جیب آتا اگر جیب کی مراد ہوتی ہے۔ لیکن غالب اس شعر میں یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے بدن پہ اتنے زخم ہیں، اتنا خون بہہ رہا ہے کہ ہمارا پورا لباس تو اس خون کی وجہ سے بدن سے چپکا ہوا ہے، اور اگر ہمارا پورا لباس اپنے بدن پہ چپکا ہوا ہے تو اگر ہمارا گریبان پھٹ بھی گیا ہے تو چونکہ وہ چپکا ہوا ہے تو اس لیے اسے رفع کی حاجت نہیں ہے، سینے کی حاجت نہیں ہے، حاجت یعنی ضرورت نہیں ہے۔ تو چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہمارے جیب کو اب حاجت رفع کیا ہے۔ اور ایک اور خوبصورت شعر ہے کہ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا۔ بھائی جب جسم جل گیا کسی کا پورا تو یقیناً دل تو جسم کے اندر ہوتا ہے، تو دل بھی جل گیا ہوگا، یعنی کہ پوری کی پوری باڈی جل گئی ہوگی۔ پریتے ہو جو اب راکھ، جستجو کیا ہے؟ جستجو یعنی اب تمہیں تلاش کس چیز کی ہے، ڈھونڈنا کیا چاہ رہے ہو؟ تم نے تو ہمیں پورا کا پورا راکھ کر دیا، تو اب ظاہر ہے اس کے اندر دل بھی جل گیا ہوگا۔ تو اب جو دل ڈھونڈ رہے ہو ہمارے اندر، چونکہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگر دل مردہ ہو جائے تو سب کچھ سوچے اور ہر چیز مردہ ہو جاتی ہے، محاورتاً یہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح غالب اس شعر میں فرما رہے ہیں محبوب سے اپنے کہ تمہارے عشق میں تو ہمارا پورا جسم جل چکا ہے، تو اب جسم میں سے دل کیسے ڈھونڈ کے تمہیں دے دیں؟ اب دل کی جستجو تم کیسے کر سکتے ہو؟ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریتے ہو جو اب راکھ، جستجو کیا ہے؟ اور رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا۔ یہاں پہ بھی یہ جو دوسرا مصرع ہے، یہاں پہ بعض کتابوں میں آنکھ سے ہی نہ ٹپکا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ درست ہے جو ہم یہاں پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، مختلف نسخوں سے ثابت ہے آنکھ ہی سے نہ ٹپکا، کیونکہ غالب کی جو مراد ہے اس مصرے میں وہ زور آنکھ پہ نہیں ہے، آنکھ سے ٹپکنے پر ہے۔ تو جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟ شاعری کی اصطلاحات میں جیسے اس سے پہلے بھی مختلف غزلوں کی تشریح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آنکھوں سے لہو آنے کا مطلب آنکھوں سے خون کا بہنا نہیں ہوتا، بلکہ غم کی شدت کو ظاہر کیا جاتا ہے آنکھوں سے لہو آنے کو۔ تو غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لہو جو رگوں میں دوڑتا پھر رہا ہے اس کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم تو اس لہو کو مانتے ہیں جو آنکھ سے ٹپکے، یعنی آنسو سے ٹپکے، غم کی شدت اتنی ہو آنسوؤں میں کہ وہ لہو کی شکل اختیار کر جائے۔ تو اس لہو کی ہماری نظر میں وقت نہیں ہے، بلکہ وہ لہو ہمارے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اصل میں جو آنسو ہے اور آنکھ سے ٹپک رہا ہے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ اور شعر عرض کرتا ہوں کہ وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، وہ چیز جس کے لیے، بہشت کہتے ہیں جنت کو، عزیز کہتے ہیں پیارا ہونے کو، کوئی چیز تو ایسی ہوگی جس کے لیے ہمیں جنت بہت پیاری ہے۔ غالب اپنے بارے میں فرماتے ہیں، تو سب جانتے ہیں کہ غالب چونکہ پیتے پلاتے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے بادائے گلفام میں مشکبو کیا ہے، یعنی جنت میں ہمارے لیے جو کشش کی چیز ہے نا وہ ایک بادائے گلفام کہتے ہیں گلابی رنگ کی شراب کو، اور مشک آپ جانتے ہیں خوشبو کا نام ہے، بو یعنی خوشبو۔ سوائے بادائے گلفام میں مشکبو کیا ہے، یعنی جنت میں کہا جاتا ہے نا کہ وہاں شراب کی بھی نہریں ہوں گی، گلابی رنگ کی شراب ہوگی جس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو جنت میں سب سے پیاری چیز ہے نا وہ شراب کی نہر ہے، وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، سوائے بادائے گلفام میں مشکبو کیا ہے۔ اور پیوں شراب اگر خم بھی دیکھ لوں دو چار، پیوں شراب اگر خم بھی دیکھ لوں دو چار، یہ شیشہ و قدا و کوزہ و سبو کیا ہے۔ خم کہتے ہیں مٹکے کو، یہاں خم سے مراد شراب کا مٹکا ہے۔ پیوں شراب اگر خم بھی دیکھ لوں دو چار، شیشہ اور قدا جیسے میں نے آپ کو پچھلی بھی ایک غزل میں بتایا تھا کہ اس کے معنی شراب کے پیالے کے ہیں، جام کے ہیں، شیشہ بھی اسی معنوں میں لیا جاتا ہے، کوزہ بھی ایک پیالے کو کہتے ہیں، اور سبو بھی شراب کی چھوٹی مٹکی جو ہوتی ہے جس میں تھوڑا سا سیو کرنے کے لیے ساتھ لے جانے کے لیے رکھتے تھے اس زمانے میں۔ تو چاروں اصل میں ہم معنی ہی لفظ ہیں لگ بھگ،
تو وہ مثال دے رہے ہیں کہ بھائی میری نظر میں جو شراب ہے وہ تو یہ جام اور یہ ایک پیالے وغیرہ سے میرا کیا بنے گا، مجھے تو اگر شراب کے 2-4 مٹکے دکھاؤ تو پھر کچھ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو غالب فرماتے ہیں کہ پیوں شراب اگر خم بھی دیکھ لوں 2-4، اگر 2-4 مٹکے بھی دیکھ لوں تو شراب پینا شروع کروں۔ یہ شیشہ و قدا و کوزہ و سبو کیا ہے، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں میرے آگے کیا معنی رکھتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، طاقت گفتار یعنی گفتگو کرنے کی طاقت، ہمت، صلاحیت، کہ وہ تو رہی نہیں گفتگو کرنے کی طاقت، اور اگر ہو بھی وہ طاقت تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ تو امید تو کوئی ہے نہیں محبوب کی طرف سے، تو آرزو کیسے بیان کی جائے؟ یعنی کہ اگر اول تو اب طاقت گفتار ہی نہیں رہی ہے، گفتگو کرنے کی طاقت ہی ختم ہو چکی ہے، اور اگر آ بھی جائے تو میں کس امید پہ اس سے کہوں اپنے محبوب سے کہ آرزو کیا ہے، میرے دل میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے جو میں تمہیں بتا سکوں۔ یعنی اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ عمر تو پوری گزر گئی اور محبوب کا انتظار کرتے کرتے اب جب کہ نہ جسم میں طاقت رہی ہے بات چیت کرنے کی، نہ ہمت رہی ہے، اور بوڑھے ہو گئے ہیں اور ہر جذبات بھی ٹھنڈے ہو گئے ہیں، تو اب کس امید پہ کہیں محبوب سے کہ آرزو کیا ہے ہمارے دل میں؟ اب تو کوئی آرزو ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کا محبوب جوانی میں اس سے بچھڑ جائے اور پوری زندگی وہ اس کا انتظار کرتے گزر جائے اور بڑھاپے میں وہ اس کے سامنے آ جائے، تو بوڑھا آدمی اپنے محبوب سے کیا آرزو کر سکتا ہے؟ تو غالب وہ سچویشن کو بیان کر رہے ہیں کہ رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ غزل کا مقطع عرض ہے کہ ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اطراتا، مصاحب یعنی ساتھی، درباری، دربار سے وابستہ ہو جانا۔ ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اطراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ غالب اس شعر میں انکساری دکھا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ بادشاہ کے دربار، کیونکہ بادشاہ کے درباری تھے آپ سب جانتے ہیں، ورنہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بادشاہ کے دربار سے وابستہ نہ ہوتا تو غالب کو کس نے پوچھنا تھا اس شہر میں، غالب کی آبرو یعنی عزت ہی کیا تھی اس شہر میں۔ تو ہوا ہے شاہ کا مصائب پھرے ہے اتراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو یہ غزل پیش کی ہے آپ کی خدمت میں۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ غزل آپ کو پسند آئی ہوگی اور میں نے کوشش کی ہے، میری یہ کوشش بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، جس میں میں نے کوشش کی ہے کہ الفاظ معنی بتائے جائیں اور مختصر تشریح بیان کی جائے۔ اگر آپ غالب کی کسی اور غزل کی تشریح سننا چاہتے ہیں میری آواز میں تو کمنٹس میں بتائیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کوشش کریں گے کہ مزید غزلوں سے پڑھی جائیں غزلیں اور آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، اگر پسند آ گئی یہ ویڈیو تو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔